ایک بھائی ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا؟ ہمارے یہاں یہ چیز عقیدے کے طور پر مانی بھی جاتی ہے اور اشعار کے اندر بیان بھی کی جاتی ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ ایک ماحول ہے، اور ماحول یہ ہے کہ ہم کوئی بھی حدیث یا قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو عام طور پہ ہم ایسی شرح کرتے ہیں جو شرح نہ ماضی میں صحابہ سے مروی ہوئی، نہ تابعین سے مروی ہوئی، نہ مجتہدین سے مروی ہوئی، نہ ہمارے جتنے بھی اکابرین، محدثین اور مجتہدین محققین گزرے ہیں، کسی سے وہ شرح منقول نہیں ہوتی۔ اسی سے فرقے بھی پیدا ہوتے ہیں، بدقسمتی ہماری ہے۔ اور فرقے بھی اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنا ہی ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں کسی بھی حدیث کو پڑھ کر، حالانکہ وہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا ہے، ایک نیا مسئلہ عوام میں آ جاتا ہے تو فرقہ تو بنے گا۔ لہٰذا بہت سے ایک طبقہ ہے جو اس کو غلط کہہ رہا ہوگا، دفاع کرنے والا اپنے تئیں حدیث کی شرح بیان کر رہا ہوگا۔ یہ مسئلہ بھی ان مسئلوں میں داخل ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی حدیث پاک کے اندر اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں کوئی جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کروایا جاتا ہے، ایسی بات کسی حدیث میں مروی نہیں۔ بلکہ آپ تمام کتب حدیث کو پڑھیں گے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، موطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، ان تمام روایتوں کے اندر یہ جو قبر کے سوالات کا ذکر ہے، اس کے اندر اس بات کی بالکل صریح نفی موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کروایا جائے۔ نمبر 2 یاد رکھیے گا کہ جتنے شارحین کو آپ پڑھ لیں، کوئی محقق ایسا نہیں گزرا، نہ فقہ حنفی کا، نہ شافعی کا، نہ مالک کا، نہ حنبل کا، جس نے ایسا کوئی عقیدہ کتاب کے اندر ذکر کیا کہ قبر کے اندر یکشف لہ نبی حتی یرا نبی، ایسا کوئی جملہ کسی نے بھی ذکر نہیں کیا، یاد رکھیے گا۔ بلکہ ہمارے مشارحین کو پڑھیں گے، محققین کو پڑھیں گے، وہ نفی کرتے آئے ہیں کہ اس حدیث سے، اس لفظ سے یہ بات سمجھنا غلط ہے، الٹا نفی کرتے آئے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے نہ محققین کو ترجیح دی، نہ علماء کو ترجیح دی، ہم نے اپنا ہی نظریہ قرآن سنت سے بنایا اور ایک عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے۔ وہ بات یہ ہے کہ مختلف حدیثوں کے اندر، جیسے بخاری میں بھی، مسلم میں بھی روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں پہ جب قبر کے سوالات ہوں گے تو کئیوں سے یہ سوال ہوگا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس شخص سے متعلق کیا کہتے ہو۔ تو حدیث میں چونکہ لفظ ہے ھذا، کہ ھذا اشارہ کے لیے عربی میں آتا ہے، اور عربی کے اندر ھذا اس چیز کے لیے بھی اشارے کے لیے آتا ہے جو چیز حاضر ہو، اس چیز کے لیے بھی آتا ہے جو چیز حاضر نہ ہو لیکن ایسی متعین ہو کہ ذہن میں مستحضر وہ حاضر ہی کی مثل ہو۔ اسے اشارہ ذہنی کہا جاتا ہے عربی کے اندر، گرامر جو جانتے ہیں وہ ان کو معلوم ہوتا ہے۔ تو عربی کے اندر یہ دونوں چیزوں کے اندر ھذا کا لفظ آتا ہے۔ اچھا، اب کیا حدیث میں چونکہ لفظ ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو یہاں سے بس ایک نتیجہ نکالتے ہیں، چونکہ ھذا کا لفظ آ گیا، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے۔ یہ نتیجہ غلط ہے، اس وجہ سے کہ آپ پڑھیں امت کے بڑے بڑے علماء کس جانب کھڑے ہیں، وہ حدیث کی کیا شرح کر رہے ہیں، نتیجے اپنی طرف سے نکالیں گے، مجتہد بن گئے تو فرقے ہی بنیں گے۔ اس لیے آپ علماء کو پڑھیں، رد کرتے آئے ہیں علماء کے اس حدیث کے اس اشارے کے لفظ سے یہ چیز سمجھنا بالکل قرآن سنت کے خلاف۔ آپ ارشاد الساری کا ہی مطالعہ کر لیں، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علامہ قسطلانی نے یہی حدیث لکھی، پھر لکھا قیلا، کئی لوگ، کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ قبر کے اندر یکشف لہ حتی یرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اس میں اشارہ سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شاید ہمیں دیدار کروایا جائے گا قبر میں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ بڑی نعمت ہے ان صحا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہوتی، پھر انہوں نے آگے ذکر کیا ولا نعلم حدیثا واحدا صحیحا، ایک بھی صحیح حدیث کوئی اس موضوع کے اوپر نہیں ہے۔ بلکہ پھر آگے ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث آپ پڑھیں تو حدیث میں اشارہ ہے کہ یہاں پر حاضر کی بات نہیں چل رہی ہے۔ جیسے بخاری کی روایت ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات سے متعلق تم کیا کہتے ہو، تو حدیث کے اندر یہ جواب ہے فیقول، تو وہ شخص جواب دے گا ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے ہیں۔ تو غائب کی بات چل رہی ہے، یعنی جواب دینے والا غائب کی بات کر رہا ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہی لفظ مسلم کے اندر بھی آئی ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مبارک ذات سے متعلق تو کیا عقیدہ رکھتا تھا، جواب دینے والے نے جواب دیا۔ حدیث کے لفظ ہے کہ وہ جواب دے گا ہوا عبد اللہ ورسولہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جاءنا بالبینات فآمنا، ہمارے پاس نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، ہم ان پر ایمان لے کر آئے۔ سب غائب کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہی نسائی کی روایت ہے، یہی ابو داؤد کی روایت ہے، یہی موطا امام مالک کی روایت ہے۔ ہر ایک روایت کے اندر جو جواب میت کی طرف سے دیا گیا ہے وہ غائب کے صیغے سے دیا گیا ہے، جو واضح دلیل ہے کہ اس میں اشارہ سے حاضر مراد نہیں ہے، ذہنی مراد ہے۔ اچھا، بلکہ مسند احمد بن حنبل کی روایت صحیح روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، اس کے راوی ٹھیک ہے، اس کے اندر تو بالکل واضح بات چلی گئی کہ اس حدیث کے اندر جو اشارے کا لفظ ہے
اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک منکشف کی جائے گی، بلکہ حدیث کی آپ لفظ مسند احمد بن حنبل کی روایت دیکھیے گا، اس میں لفظ ہے کہ جب میت سے سوال ہوگا عالم برزخ کے اندر، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص سے، اس ذات سے متعلق کیا عقیدہ تھا تیرا؟ تو وہ میت پوچھے گا من، آپ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے محمد، محمد سے متعلق سوال ہو رہا ہے، اب جواب دے۔ پھر وہ جواب دے گا محمد ہوا رسول اللہ، ہوا عبد اللہ، وہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے رسول تھے، ہم ان پر ایمان لے کر آئے۔ تو اب اس حدیث کے اندر دیکھیے گا واضح بات موجود ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سوال کرے گا آگے سے، من، آپ کس سے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے محمد سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنی بھی حدیثیں یاد رکھیے گا، ان سب حدیثوں کے اندر غائب کی بات چل رہی ہے، اور اس حدیث کے اس میں اشارہ کے ساتھ یہ نتیجہ نکالنا کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا انکشاف کر دیا جائے، اس بات کو علماء رد کرتے آئے ہیں۔ یہ بعضوں نے کئی بات ہے کہ اس کو رد کیا ہے، اس کو قبول نہیں رکھا، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ ہم نے اسی قول کو لیا، لوگوں میں بیان کیا، لوگوں میں مشہور ہوا، شعراء اٹھے، انہوں نے اسی چیز کے اوپر انہوں نے شعر لکھ دیے، وہ شعر نعت بن گئی، نعت پڑھنا شروع کر دیا ہم نے محفلوں کے اندر، بچے کے ذہنوں کے اندر یہ اشعار چلے گئے، انہوں نے یاد کر لیے، اب یہ ایک عقیدہ بن گیا، ایک نظریہ بن گیا ایسا پختہ، اب آپ کسی کا ذہن بناتے پھریں کہ بھائی یہ بات تو قرآن سنت میں ہے ہی نہیں ہے، نہ صحابہ سے مروی ہوئی، نہ تابعین، نہ مجتہدین، بلکہ محققین گزرے ہیں تو اس کا رد کرتے گزرے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح کون دے؟ ہم نے مسلک کو ترجیح دینی ہے، ہم نے دینی ہے ترجیح اپنے بڑوں کو، شاعری کو ترجیح دینی ہے، جن شاعری کے ذریعے عقیدے ہمارے اندر غلط نظریات آ گئے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر ایک سے بڑھ کر ہمارا حب اس کے دل کے اندر نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل حب کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات دین کی ٹھیک ہے وہ اپنے مسلک کے خلاف ہو، فرقے کے خلاف ہو، تنظیم کے خلاف ہو، کسی کے خلاف ہو، ترجیح اللہ کو دے، ترجیح اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے۔ یہ تصور، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ انسان کے ماحول کو ٹھیک کرتی ہے، فرقہ واریت کو ختم کرتی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو ترجیح دینی ہے، میرے ماحول میں جو بات ہو رہی ہے وہی ٹھیک ہے، باقی گئے بھاڑ میں، چاہے کسی عالم نے لکھا ہو ماضی کے اندر غلط لکھا ہوگا، یہ صحیح ہے جو ہم نے نظریہ بنا لی۔ لہٰذا یہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے، قبر میں، برزخ میں امتحان ضرور ہوگا، اور برزخ کا امتحان ہر انسان پر الگ ہوگا، ہر ایک سے یہ 3 سوال نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا، یہ بھی کسی دن ہم واضح کریں گے کہ ہر انسان سے الگ الگ نوعیت کے سوالات ہوں گے، اور جس سے یہ سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کروایا جائے گا، ایسی بات ہمارے دین میں ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ذہنی بات تھی، اشارہ ذہنیہ تھا کہ اس مبارک ہستی سے متعلق کیا کہا کرتے تھے۔ پھر میت پوچھے گا بھی آپ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ جواب دے گا ہوا عبد اللہ ورسولہ۔ یہ درست بات ہے جو قرآن سنت میں ذکر ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ غلط باتیں جو شاعری کے ذریعے سے ہمارے اندر راسخ ہو گئی ہیں، اللہ کرے ہم قرآن سنت کی بنیاد پر ان کو رد کریں۔ جزاک اللہ خیر۔